قرآن مجید بعض علاقوں میں بہت زیادہ پڑھا گیا، جیسے پانی پت کا علاقہ، وہاں پہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی ایسی محبت ڈالی تھی کہ ہر گھر کا ہر بچہ یا بچی قرآن کے حافظ ہوتے تھے۔ سو کی بچی کے لیے جب رشتے آتے تھے تو ماں باپ سمجھتے کہ بیٹی کیا رشتے ہیں، ہم کس کو پسند کریں؟ تو بچی کہتی کہ ابو میں جاوا کی تلاوت سنوں گی، جس کی تلاوت میرے کو اچھی لگے گی اس کو ہاں کروں گی۔ تو بچی ان کی تلاوت سن کے اپنے لیے خامد کو پسند کیا کرتے تھے۔ عورتیں بھی قرآن مجید کی اتنی اچھی کاریاں ہوا کرتی تھیں۔ ابھی بھی پاکستان میں کچھ ایسے جگہ ہیں کہ جہاں کے لوگ قرآن مجید کے حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک فیملی فیصل باد میں ہمارے قریبی لوگوں کی ان کی شرط یہ ہے کہ ہم بیٹی کی شادی اس سے کریں گے کہ جو حاصل ہوگا۔ چنانچہ ایک صاحب بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے رشتہ بھیجا، لڑکی والی نے انکار کر دیا، آپ حافظ نہیں، ہم بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ جس سے مجھے واقعے کا پتہ چلا کہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے حفظ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ایک ہمارے قاری صاحب سے بچوں کے استاد ملتان سے آنے شجاع آباد کے قریب کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ میرا ملتان کا پروگرام بنا تو وہ آئے کہ سنے آپ ملتان ٹائم دے رہے ہیں، ہاں بھی دے رہے ہیں، حضرت میرا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، آپ کھانا میرے سامنے رکھیں۔ ہم نے بچوں کی رعایت میں کہہ دیا ٹھیک ہے آپ کا صاحب ہم آ جائیں گے۔ اب کئی مہینے گزر گئے، پروگرام بعد میں ہونا تھا، میں بھول گیا ہوا۔ جب میں ملتان گیا تو قاری صاحب بھی نازل ہو گئے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ آئیں گے، اب چلیں میرے گھر۔ خیر دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر وعدہ نبھانا تھا۔ یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، مجھے ایک گاؤں میں لے گئے۔ اب گاؤں میں کمرے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ملتان میں آزاد کا پروگرام کرتا تو ہزاروں لوگ پروگرام سنتے اور ان کا فائدہ ہوتا۔ یہ قاری صاحب کو کھیت کے یہاں لے آیا دیہات میں، تو یہاں تو فائدہ نہیں ہوگا اتنا۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو حضرت بھائی ملتان بڑا شہر ہے، وہاں پروگرام ہوتا تو زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ مجھے اجاڑ بستی میں لے کے آ گئے ہیں، میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں رات کو مسجد میں 10-15 بندے نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا حضرت میں خاص وجہ سے آپ کو یہاں آیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس گاؤں کی 200 سال کی تاریخ ہے کہ اس کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن مجید کا حافظ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ 200 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی گھر حفظ والے بچے سے خالی ہو، اس لیے اس بستی کا نام ہے حافظ والا۔ تو ہم نے وہ حافظ والا گاؤں میں دیکھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج کے اس دور میں جو مادی دور ہے اور دنیا کی ریل کھیل کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، چمک دمک نے انسان کو اندھا کیا ہوا ہے، ایسی بھی بستی ہیں جہاں کا